پہلے ناظرین عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سن لیں جو انہوں نے جیل میں کل اپنی بہن سے ملاقات کے وقت دیا. امپورٹنٹ ہے ان کا پیغام آپ تک پہنچانا، کیونکہ یہی ایک پیغام پہنچانے کی سزا علیمہ خان بھی کاٹ رہی ہیں، ان کی فیملی بھی کاٹ رہی ہے، ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم لوگ بھی کاٹ رہے ہیں جو لوگ عمران خان صاحب کا پیغام ابھی تک پہنچا دیتے ہیں، ورنہ پاکستان کا میڈیا تو نہ ہی دکھاتا ہے نہ سناتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں. یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے. میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے. مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی. کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں. فیملی ممبران اور وکلا تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے. 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ. عاصم منیر صاحب کے لیے بڑا بھاری سٹیٹمنٹ. انہوں نے عاصم منیر صاحب کے اوپر سنگین چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی طرف تھرو کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی پالیسی غلط ہے. یہ افغانستان کے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو خطے میں قائم ہونے والا امن ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. یہ عاصم منیر کے بارے میں عمران خان نے کہا اور عاصم منیر کو چیلنج کیا کہ چاہے میرے خاندان میں جس کو مرضی جیل میں ڈالو، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا، اس ظلم کو قبول نہیں کروں گا، میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھوں گا. تو یہ ہے ناظرین عمران خان. دیکھیں علیمہ خانم کو مشکلات کا سامنا ہے جیل کے باہر. کبھی ان کے اوپر انڈا پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر بہت عجیب و غریب سوالات کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے. وہ بات کرنا چاہتی ہیں، انہیں بولنے نہیں دیا جاتا. کیمرے ان کے منہ کے اوپر فٹ کر کے ان کے ساتھ ساتھ صحافی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس نوعیت کے سوالات عمران خان سے کیے جا رہے ہیں یا جس نوعیت کے سوالات عمران خان کی بہنوں سے کیے جا رہے ہیں، ایسے سوالات کوئی مریم نواز سے بلاول سے کر سکتا ہے؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں. کیا ایسے سوالات نواز شریف اور زرداری سے ہو سکتے ہیں؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں. فضل الرحمان سے ہو سکتے ہیں؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں. یہ ایک طرح کی ہراسمنٹ ہے جو کی جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ زبیر علی خان صاحب نے ایک دن پہلے پوری کہانی سنا دی تھی کہ کل کے دن یہ ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا وہ ہوا بھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. تشدد جو ہے یا دھکم پیل جو ہے وہ کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا. میرے خیال میں اگر کوئی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے تو آپ کو زبان سے اور طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے، لاجک کے ساتھ، اور آپ کو واپس اسے ایکسپوز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اٹیک کرنا یا اس کو دھکا دینا یا کوئی ایسی چیز کرنا. یہ نامناسب ہے. جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خبر جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو لکھا گیا خط ہے. مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف تجزیے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کے پاس کیوں چلے گئے اور انہی کے خلاف تو جد و جہد ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے کھل کر بتا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ آپ کی پالیسیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ فوج اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایشوز کم تو نہیں ہے نا، جو سول سائڈ کے ایشوز ہیں وہاں پہ معیشت ہے اس کو ٹھیک ہونا ہے، اور یہ لنکڈ ہے آپ کے دہشت گردی کے معاملات کے ساتھ. تو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی سیکیورٹی فورسز کو تگڑا ہونا پڑے گا، اور اگر سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے یا امن و امان کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ چاہیے ہوگی. اب عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں، اور وہاں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. مخالفت بڑھنے کی وجہ جو ہے عمران خان صاحب نے 6 وجوہات بتا دی کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں. اب اس کو کچھ لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں. میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جائے بطور ادارہ، اور سیاست کے اندر مداخلت بند کرے. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند کیا جائے، انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں، اور جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ یہ کھیل بند کیا جائے. اب عمران خان ایک ادارے کو اس کی آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں چلے جاؤ، اور اس سے معاملات نہ صرف ادارے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اب اس کو ڈیل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھئی ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ سر تسی جو کرنا ہے تسی کرو تے میرے تے مہربانی کرو.
मेरे पे रहम करो, जैसा कि नवाज शरीफ डील करके। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का, यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा, तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है, मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी, जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें, यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, देखिए होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़े इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है, ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं, सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं, कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को ये पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए, जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब वो फैक्ट्स सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज नहीं हुई, याद रखिएगा, ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो, अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है, दबाव तो बढ़ेगा इससे। लेकिन सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं जी कि खत मसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मसूल हो गया खत, ये सिक्योरिटी जराए को मसूल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि इंटेलिजेंस का ये लेवल है कि जनाब एक खत पाकिस्तान के बच्चे ने पढ़ लिया, मैंने वीलॉग में पढ़ के सुना दिया, लाखों लोगों ने मेरे वीलॉग से सुन लिया, और लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के चैनल के ऊपर सुन लिया, पढ़ लिया, तो इसके बावजूद अभी तक सिक्योरिटी जराए को पता ही नहीं चला खत के बारे में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन कर रही है कि ये खत इमरान खान साहब ने लिखा है। नादरीन, इमरान खान साहब का आज केस लगा अडियाला जेल में। कल अचानक इत्तला दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 वाला केस है उसकी समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की फैमिली और उस सहाफी और इमरान खान साहब के वकला, ये लोग पहुंचे केस की समाअत के लिए, और सिर्फ एक वकील है हुसैन साहब, उन्हें अंदर जाने दिया गया। अहमद नामी एक मुंशी साहब हैं सलमान सफदर साहब के, उनको अंदर जाने दिया गया, जबकि 4 सहाफी जो हैं वो हुकूमती चॉइस के या एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस के, उन्हें अंदर जाने दिया गया। और इमरान खान साहब के लोग कहते हैं कि बाहर आकर ये लोग ज्यादा रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन चीजें छुपती नहीं है, चीजें अल्टीमेटली बाहर आ जाती हैं। अब तक जो चीजें बाहर आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन मेन बात यह है कि जब भी कभी ट्रायल होता है तो एक फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि मुलजिम के वकला वहां पे मौजूद हो, मुलजिम की फैमिली वहां पे मौजूद हो, और मीडिया को उस ट्रायल तक रसाई हो ताकि उसे रिपोर्ट किया जा सके, और आजाद मीडिया को वहां पे रसाई होनी चाहिए। ये चीजें अडियाला जेल में नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से क्या कहा, ये ट्रायल की कार्रवाई क्या होनी है, वो आप सबको पता है कि इस निजाम ने इमरान खान को दीवार के साथ ही लगाना है। जजेस भी कंप्रोमाइज्ड हैं, पूरी की पूरी अदलिया कंप्रोमाइज्ड है, पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इदारों पे इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, और उन इदारों को वो इमरान खान के खिलाफ खुले हाथों इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी किस्म की वो इस पहले तो ये होता था ना चुप छुपा के काम डालते थे, वो नहीं, अब वो खुला के जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। उनकी बहन ने कुछ बातें बताई हैं बाहर आकर, जो बातें उनकी बहन ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा, अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जो बातें उन तक पहुंची इमरान खान साहब के हवाले से, वो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की, और उन्होंने
علیمہ خان نے ایک بار پھر بیانات دہرا کر انہیں عمران خان سے منسوب کرنے کا دعویٰ کیا اور یہ خبر اس طرح سے چھاپی گئی ہے۔ بہرحال اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں تھی، ہمیں گزشتہ رات 12 بجے سماعت کی اطلاع دی گئی اور آج صرف 2 وکلا کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، وہ میں نے آپ کو نام پہلے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ فیملی وکلا اور میڈیا کو آج اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، ہم 4.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے دروازے پر انتظار کرتے رہے۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ انہیں 22 گھنٹے تک سیل میں رکھا جا رہا ہے، ان کا اخبار، کتابیں اور ٹی وی تک بند کر دیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے وکیل کو بتایا کہ انہیں آج ایک کتاب فراہم کی گئی ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے اپنے وکیل کو بتایا کہ باہر جا کر سب کو بتائیں کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ملک میں قانون یا مارشل لا نہیں بلکہ عاصم لا، یہ عمران خان صاحب نے لفظ بولا تھا لیکن ٹی وی چینل نے اس کو کھا لیا ہے، جنہوں نے خبر لگائی انہوں نے یہ لفظ کھا لیا ہے کیونکہ عاصم منیر کا نام پاکستان کی میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا، تو انہوں نے لکھا اس وقت پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں عاصم لا ہے، یعنی عاصم منیر صاحب جو چاہتے ہیں وہی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، اس میں قانون اور آئین جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر ایک شخص کی ایما پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہن کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ڈاکو ڈفر الائنس بن چکا ہے، عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے، عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پاکستان میں انصاف کا نظام دفن ہو چکا ہے۔ علیمہ خان نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان کے ساتھ کس بات پر غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور علیمہ خان کے مطابق بیرسٹر گور خان اور سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کی ہے کہ بھرپور تحریک چلائیں۔ ویسے تحریک چلانے کا کام تو اب عالیہ حمزہ اور جنید اکبر صاحب کو کرنا ہے، ایکچولی دونوں صوبوں کے جو منتظمین ہیں، جو دونوں صوبوں کو سنبھالتے ہیں، ساری تحریک کی ذمہ داریاں تو ان کے کاندھوں پر ہیں۔ ہاں جی، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں باہر نکل کر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کبھی معاف نہیں کروں گا، نہ کبھی بھولوں گا، عوام بھی نہیں بھولے گی، جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھگتے گا، اللہ بھی اسے سزا دے گا۔ عمران خان کی جیل میں اپنی بہنوں سے گفتگو، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو آگے جا کر بھی جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال کافی غصے میں تھے عمران خان صاحب سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو لے کر، کیونکہ جب سے یہ بندہ آیا اس نے عمران خان صاحب کا جینا حرام کر دیا ہے تو یہ کہنے کو ایک سپرنٹینڈنٹ، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس نے عمران خان صاحب کو لگاتار اس نے بند رکھا چھوٹے سے سیل کے اندر، وہاں سیل کی بجلی بند کر دی، ان کے حقوق چھین لیے، ان سے کتابیں چھین لی، ٹی وی اخبار سب چھین لیا، عمران خان صاحب کو اریٹیٹ کرتا رہا، ابھی گندا پانی وضو کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری حرکتیں یہی والا سپرنٹینڈنٹ آف جیل ہے، اس کے ذریعے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اور یہ براہ راست ذمہ دار ہے ان سارے کاموں کے لیے۔ تو پھر عمران خان نے کہا کہ بار بار درخواست کے باوجود میری اپنے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، صرف اپنی مرضی کے بندوں سے مجھے ملوا دیتے ہیں اور دیگر سے ملاقاتیں میری بند ہیں۔ صاف عمران صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب، کہ اپنی مرضی کے بندوں سے مجھے ملواتے ہیں، باقی لوگوں سے مجھے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا عوامی احتجاج شروع ہو جائے، بڑا زبردست قسم کی عوامی تحریک کھڑی ہو جائے۔ عمران خان صاحب نے جب گزشتہ روز ایک ٹویٹ ان کا آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں احتجاج کا مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کافی لوگ زور لگا رہے ہیں، اب ریلیاں نکلی ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن سیریسلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سطح پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام کے اندر وہ والا جوش ابھی تک نظر نہیں آ رہا جو جوش گزشتہ سال اکتوبر، ستمبر اور نومبر میں نظر آ رہا تھا۔ اس وقت عوام بہت زیادہ چارج ہو چکی تھی، ابھی وہ والی بات نظر نہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ چارج ہو جائے، ہو سکتا ہے لوگ اس سے بڑی تعداد میں نکل آئیں، ہو سکتا ہے لوگ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، لیکن جب تک یہ ہوگا نہیں، اسٹیبلشمنٹ جب تک اس کھیل سے باہر نہیں نکلے گی، جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس گندے کھیل سے باہر نہیں نکلے گی، عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملنا۔ یہ سادی بات ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پاکستان کے ایک صوبے کا جو آئینی سربراہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ دہشت گردوں سے کام لیتی ہیں، اور جب دہشت گردوں کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس یہ آ کر دہشت گردوں کو چھڑوا لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارے بندے انہیں چھوڑ دیں، ان سے کام لینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاست دانوں سے کام لیتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ججوں سے کام لیتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، صحافیوں سے کام لیتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، مولویوں سے کام لیتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پولیس سے کام کون لیتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی کو کون استعمال کرتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور حتیٰ کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ طالبان یا دہشت گردوں سے بھی کام لیتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ یہ کیا کالا دھندا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا مافیا ہے کہ ہر ایک کو یہ کنٹرول کرتے ہیں؟
اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ گڈ طالبان ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں، آئی ایس آئی کہتی ہے، فوج کہتی ہے انہیں چھوڑ دو، انہیں ایجنسیاں چھڑا کر لے جاتی ہیں، ہم پکڑ پکڑ کے تھک گئے ہیں۔ اس سے پہلے پولیس بھی بار بار یہ احتجاج کر رہی تھی، پولیس بار بار یہ کہتی تھی کہ جناب ہم بندے پکڑتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں آگے چھڑا کے لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہمارے بندے ان کو چھوڑ دو۔ بعد میں وہی بندے جرائم کرتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، بھتہ وصولی کرتے ہیں۔ تو یہ جو اے پی سی ہوئی ہے نا، اس میں چند فیصلے ہوئے، وہ فیصلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ گڈ طالبان کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، یعنی آپ کی پسند کا کوئی دہشت گرد ہوگا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تیسرا